السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام و اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دین بیزاری کے دور میں سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دینی مجلس قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی باتیں آپس میں ہمیں ایک دوسرے کو یاد دلانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور ہمارے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ اس مجلس میں شریک ہو کر اللہ کے فرشتوں کی صحبت ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ یہاں پر اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ جو شخص مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے زیادہ اعلیٰ مجلس میں، ملائے اعلیٰ کی مجلس میں اللہ رب العالمین ان بندوں کو یاد کرتا ہے جو کسی بھی مجلس میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس کے بعد میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، مجھے جو عنوان دیا گیا وہ یہ کہ آج کے حالات میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یا مسلمانوں کو ان حالات سے کس طرح سے نبرد آزما ہونا چاہیے، کس طرح سے نمٹنا چاہیے، اور کس طرح سے اس قسم کے حالات سے تعامل کرنا چاہیے شریعت کی روشنی میں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف، چاہے انڈیا ہو، چاہے اور دیگر ممالک ہوں، چاہے اسلامی ممالک ہوں، چاہے غیر اسلامی ممالک ہوں، سارے ممالک میں مسلمانوں پر، اسلام پسندوں پر دائرہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ انہیں اللہ رب العالمین سے دور کرنے کی مکمل سازشیں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک انسان اگر اباحیت کرنا چاہتا ہے، ایک انسان اگر زنا کرنا چاہتا ہے، ایک انسان اگر چوری کرنا چاہتا ہے، ڈکیتی کرنا چاہتا ہے، یا اللہ رب العالمین کی نافرمانیتوں میں سے کسی بھی نوع کی نافرمانیت کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے سامنے کھلا میدان پاتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن حسرت و افسوس کی بات اور ندامت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص للہیت اختیار کرنا چاہتا ہے، تقوی شعاری اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کا لباس اوڑھنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے قریب آنا چاہتا ہے، تو اسے روکا جاتا ہے، اسے دبایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ملک کے اندر یہ حالات آج بہت شدید ہیں۔ دنگے فساد پہلے بھی ہوا کرتے تھے، گھر جلا دیے جاتے تھے، بہت سارے لوگ قتل بھی ہوا کرتے تھے، بہت ساری مساجدیں ویران بھی کی جاتی تھی، لیکن بہت تھوڑے عرصے میں یہ حالات پھر سے اپنے معمول پر آ جایا کرتے تھے۔ لیکن موجودہ ایام میں اسلام کے خلاف تشویح کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ہماری کبھی مساجدوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی ہمیں اس میں نمازیں پڑھنے سے روکا جاتا ہے، کبھی ہمارے کپڑوں اور ہماری ٹوپیوں سے ہماری پہچان کرائی جاتی ہے، کبھی ہمارے ماں و بہنوں کے حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، انہیں حریت اور آزادی کے ساتھ میں، حجاب کے ساتھ میں تعلیم حاصل کرنے سے روکا جاتا ہے، کبھی ہماری اذانوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، ہمیں اذان دینے سے روکا جاتا ہے، اور اس طرح کی رکاوٹوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، بلا شک یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے، اور یہ ان فتن میں سے ہے
جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. دیکھیے یہ جو آزمائشیں آج ہم لوگوں کے اوپر آ رہی ہیں، ان میں سے کچھ آزمائشوں کا یا کچھ فتن کا یا کچھ پریشانیوں کا تعلق اللہ رب العالمین کے امر کونی سے ہے، اور کچھ پریشانیوں کا تعلق اللہ رب العالمین کے امر شرعی سے ہے، اور ہم انسانوں کی اپنی خطاؤں سے ہے. چنانچہ مسلمانوں کی قتل، مسلمانوں کی تشرید، مسلمانوں کی تہجیر اور مسلمانوں پر دینی تعلق سے مختلف قسم کی رکاوٹیں ڈالنا، اور اس سے متعلق آزمائشیں، اس کا بڑا تعلق اللہ رب العالمین کے امر کونی سے بھی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حصے پر یہ چیز لکھ دی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان امتی امتا مرحوما الا ان العافیت جعل فی اولها وان البلاء جعل فی آخرها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت مرحومہ ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو حاصل آلریڈی ہو چکی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ چیز اپنے عدل سے، اپنے فضل سے اللہ رب العالمین نے چاہی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول حصے کو امن دیا جائے، عافیت دی جائے دین کے معاملات میں، آسانی کے ساتھ میں عبادت کے مواقع فراہم کرنے کا موقع دیا جائے. اور اللہ رب العالمین ہی نے یہ چیز مقدر کی ہے کہ اس امت کے آخری حصے کو بلاؤں سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے اور مختلف قسم کی دینی پریشانیوں سے جھنجھوڑا جائے. تو اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے امر کونی سے بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ ایام ہے، ان ایام کو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے بیچ میں الٹتے پلٹتے ہیں. قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ اس بات کے، یعنی ان آزمائشوں کے امر کونی کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے امر کونی سے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، آزمائش بنایا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا تم لوگ صبر کرتے ہو یا نہیں صبر کرتے ہو. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اور مسلمانوں کی ڈھارس بناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب ساری باتیں دیکھ رہا ہے. کون کس کے ہاتھ پکڑنا ہے اور کب پکڑنا ہے، گرفت کرنی ہے، کس کی کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے. ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، اپنے ایمان پہ آپ ثابت قدم رہیے. اسی آیت کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. کہ اللہ رب العالمین کا اگر یہ امر نہ ہوتا کہ اللہ رب العالمین لوگوں میں سے بعض کو دفع کرتا ہے، اگر اللہ رب العالمین کی یہ سنت کونی نہ ہوتی تو روئے زمین پہ کوئی مسجد، کوئی صومعہ، کوئی گرجا گھر اور اللہ رب العالمین کی جہاں بھی عبادت ہوتی ہے کوئی گھر باقی نہیں رہتا، سارے کے سارے ختم کر دیے جاتے. لیکن یہ اللہ رب العالمین کا امر کونی ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں آپ کو آزماتا ہے. اور میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس قسم کی آزمائشوں سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، یہ آپ کے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان والے ہو جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین. کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی جنت کوئی ہلکی سی چیز ہے
کوئی آسان سی چیز ہے کہ تمہیں بغیر آزمائشوں سے گزرے ہوئے، بغیر پریشانیوں سے گزرے ہوئے اتنی آسانی کے ساتھ میں مل جائے گی؟ جبکہ ہم نے تم سے پہلے کے جو انبیاء گزرے، تم سے پہلے کے جو دیندار لوگ گزرے، ہم نے ان کو آزمایا، اور اتنا آزمایا یہاں تک کہ صادقین کاذبین سے الگ ہو گئے، مجاہدین غیر مجاہدین سے، اللہ کے دین میں کوشش کرنے والے خیر کوشش کرنے والوں سے الگ ہو گئے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ رب اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ اللہ رب العالمین یہ آزمائش اس لیے بھی لاتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین تمہاری تمحیص فرما دے۔ یہ تمحیص دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تمحیص ہوتی ہے گناہوں سے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس میں خطائیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس قسم کی آزمائشیں، اس قسم کی بلائیں اور اس قسم کی پریشانیاں مسلمانوں اور مومنوں پہ ڈال کے اللہ رب العالمین انہیں گناہوں سے دھوتا ہے۔ ایک تمحیص یہ ہوئی، اور دوسری تمحیص اللہ رب العالمین نے ذکر کی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین تمییز کرتا ہے اچھے لوگوں کے بیچ میں، برے لوگوں کے بیچ میں، ایمان میں پکے سچے اور پختہ لوگوں میں، اور ایمان میں کچے کمزور اور منافق لوگوں میں۔ تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ان آزمائشوں سے بلاؤں سے گھبرائیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اس کے ایمان کے قوت، صلابت اور مضبوطی کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ چنانچہ جس قدر انسان کے ایمان میں صلابت ہوگی، مضبوطی ہوگی، اس قدر اس پر اللہ رب العالمین کی بلائیں شدید ہوگی، اور جس قدر انسان اپنے ایمان میں کمزور ہوگا، اس قدر اللہ رب العالمین کی آزمائشیں اس پر کم ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ لا يزال المؤمن في بلاء وفي بلاء وفي بلاء حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آزمائشوں سے، بلاؤں سے ڈریے نہیں کہ اللہ رب العالمین ان بلاؤں میں مومنوں کو مبتلا کرتا ہے اور مبتلا کرتا ہے اور مبتلا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک مومن بلاؤں میں مبتلا ہوتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ روئے زمین پہ چلتا ہے اس حال میں کہ اس کے بدن پر ایک بھی خطا نہیں ہوتی، ایک بھی غلطی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات یہ کہ آپ آزمائشوں سے ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہوئی کہ جو بلائیں، جو آزمائشیں آج ہم لوگوں کے اوپر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آ رہی ہیں، اس کا تعلق امر کونی سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی نئی بلائیں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو پہلی مرتبہ آزمایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہی حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پر ہونے والی بلاؤں، آزمائشوں، دقتوں اور پریشانیوں کا شکوہ کیا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی نصر اللہ، متی یأتی امر اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اللہ کی مدد آئے گی؟ ہمیں بڑا پریشان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دی جا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی پشت سے ٹیک چھوڑ دیا، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلائیں کوئی نئی نہیں ہے، تم سے پہلے کے لوگوں کو اتنا زیادہ آزمایا گیا کہ ان میں سے جو ایمان والے ہوا کرتے تھے ان کو لایا جاتا تھا، اور ان کے سر کے بیچ میں آری کو رکھا جاتا تھا اور آری کو چلایا جاتا تھا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ آری اس کے سر کے بیچ سے گزرتے ہوئے اس کے جسم کے دو ٹکڑے نہ کر دے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے فرماتے ہیں کہ اتنی شدید بلائیں بھی انہیں اللہ کے دین سے پھیرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا صبر کرو. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس امر کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک اللہ نے سورج اور چاند کو پہنچایا ہے، جہاں تک اللہ نے لیل و نہار کو پہنچایا ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ امن و امان کا دورہ ہوگا، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا، اور ایک عورت اپنے اونٹ پر سوار ہو کے یمن سے لے کر کے بیت اللہ تک حج کرنے کے لیے آئے گی. اس کو نہ کسی ڈاکو کا خوف ہوگا، نہ اپنے مال کا چوری ہو جانے کا خوف ہوگا. اسے اگر کسی کا خوف ہوگا تو صرف رب کعبہ کا خوف ہوگا. یقین رکھیے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر دیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. ڈریے نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئیں گے اور میرے دین کے ماننے والے غالب آئیں گے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تھوڑے دنوں کی پریشانی ہے، دقت ہے، اس کے بعد میں والعاقبۃ للمتقین، عاقبت نتیجہ اور بھلا انجام متقین ہی کا ہے، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں ہی کا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لیے نہیں بلکہ تورات میں پہلے ہی اللہ رب العالمین نے یہ چیز لکھ دی ہے. زبور میں اللہ رب العالمین نے پہلے یہ چیز لکھ دی ہے اور ہم کو بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا پہلے سے وعدہ چلا آ رہا ہے. آپ صالحیت پر رہیے، غلبہ، قدرت، تسلط اور روئے زمین پر قبضہ آپ ہی کا ہے. آپ جس کے بندے ہیں یہ زمین اس کی ہے اور وہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے. تو میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، یہ پہلی بات ہوئی. آتے ہیں اس قسم کی آزمائشوں کے امر شرعی ہونے پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی دقتیں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی تکلیفیں تمہیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کا، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. میں بہت اختصار کے ساتھ میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ میری بات طویل ہو جائے. اللہ رب العالمین معاف فرمائے، آپ لوگ بھی درگزر کیجیے گا. تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، یعنی ہماری کیا کوتاہیاں ہیں یا ہمارے کیا کرتوت ہیں جن کی وجہ سے آج یہ حالات بن رہے ہیں. اس میں میرے بھائی بزرگ اور دوستو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا بند کر دیا ہے. جس فریضے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اٹھایا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو ہمارا فریضہ تھا کہ ہم توحید کی دعوت لے کر کے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے پاس میں جائیں اور جو خزانہ ہمارے پاس میں رکھا ہوا ہے، جو توحید کا خزانہ، کتاب و سنت کا خزانہ، آخرت کی کامیابی، فلاح و بہبود کا خزانہ ہمارے پاس میں رکھا ہوا ہے، دنیا میں جینے اور کامیابی کا خزانہ ہمارے پاس میں رکھا ہو، ہم یہ خزانہ ان کے پاس میں لے جائیں اور انہیں بتائیں کہ ہم کیا ہیں. ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کا خیر چاہنے والے، ہم ان کی بھلائی چاہنے والے. ہم نے یہ کام نہیں کیا یا ہم نے اس کام میں کوتاہی برتی، اور یہ بات زیادہ صحیح ہے. کر رہے ہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائے. لیکن بلا شک ایک بڑی کوتاہی اس معاملے میں ہم لوگوں کی یہاں پائی جاتی ہے اور یہ بہت بڑا سبب ہے اللہ رب العالمین کے ہم لوگوں کے اوپر آزمائشیں آنے کا، فتنوں کے آنے کا، ہم لوگوں پر اللہ رب العالمین کے عذابات کے آنے کا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو جب ہلاک کیا تھا تو ان کی ہلاکت کا سبب بھی یہی بتایا تھا. اللہ فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ہماری بات یہاں چل رہی تھی کہ ہم لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو جس طرح سے انجام دیا جانا چاہیے تھا اس طرح سے انجام نہیں دیا. اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے ناراض ہے.
آج ہم میں سے کتنے سارے بھائی ایسے ہیں جن کے غیر مسلم دوست ہیں، ہے نا، جن کے ساتھ میں وہ کچھ نہیں تو 20 سال سے 30 سال سے، اور بہت سارے لوگ تو ممکن ہے 50 سالوں سے کام کر رہے ہیں، لیکن ان 50 سالوں کے عرصے میں آپ نے دامن میں جھانک کر آپ دیکھیں، کیا کبھی ایسا کوئی دن آیا ہے جس میں آپ نے انہیں قرآن ہدیہ کیا ہو، جس میں آپ نے اس سے پوچھا ہو کہ میرے بھائی یہ تو ایک صنم کے سامنے، ایک پتھر کے سامنے جہاں اپنا سر جھکا رہا ہے، اس سے تجھے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کیا یہ تیری بات سن رہا ہے؟ کیا تیری یہ فریاد سن رہا ہے؟ کیا تیری یہ مشکلات دور کر پائے گا؟ یا کیا یہ پتھر کیا اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے؟ کیا اتنی بڑی زمین پھیلا سکتا ہے؟ کیا سمندر جیسی مخلوق پیدا کر سکتا ہے؟ کیا ہوا جیسی نہ نظر آنے والی مخلوق پیدا کر سکتا ہے؟ کیا روح جیسی مخلوق پیدا کر سکتا ہے؟ کیا آپ نے اس طرح کے سوالات اپنے اس بھائی سے کیے؟ کیا آپ نے کبھی اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تمہیں پتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ کس نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد میں تمہارا کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم نے کبھی ان سے یہ سوالات کیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں؟ اگر ہم لوگوں میں سے 80% لوگ بھی اگر یہاں ایسے ہوں جنہوں نے اب تک یہ کام نہیں کیا، تو بلا شک ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اس فریضے میں کوتاہی کی ہے۔ اور قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَن يُنزِلَ عَلَيْكُمْ بِعِقَابٍ مِّنْهُ فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور ضرور بھلائی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں ہے جبکہ اللہ رب العالمین تم پر عذاب نازل کرے گا، اور یہ عذاب مختلف طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہ عذاب غیر مسلموں کو آپ کے اوپر مسلط کر کے بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب جانوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب مالوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب لوگوں کے دینی انحراف کا بھی ہو سکتا ہے۔ مختلف قسم کے عذابات ہو سکتے ہیں۔ یہ عذاب زلزلے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب بہت زیادہ بارش کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ کی فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ بھلائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو اس کا یہ نتیجہ صریح ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا تم پر عذاب آئے گا۔ اور پھر جب عذاب آئے گا تو اس عذاب کو اٹھانے کے لیے تم میں سے جو اچھے اچھے لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، صلحاء کرام ہیں، وہ لوگ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے چاہے مکہ میں دعا کریں، چاہے مدینہ میں دعا کریں، چاہے روضۃ من ریاض الجنہ میں دعا کریں، کہیں پر بھی دعا کریں، امام حرم دعا کریں یا عام ائمہ دعا کریں، دعا کریں گے پر اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اور اللہ رب العالمین تم پہ سے وہ عذاب کو نہیں ہٹائے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ پہلا سبب، بلکہ یہ کہیے کہ ایک سبب ہوا جس کی وجہ سے آج یہ بنائیں یہ پریشانیاں ہم لوگوں کے اوپر آ رہی ہیں۔ اور ایک اور دوسرا سبب میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جو ان بلاؤں کے آنے کا ہمارے اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ آج جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے، وہ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ آج ہمارا مطمع نظر چینج ہو گیا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں، ہمارا مطمع نظر، ہمارے مقاصد کیا ہونا چاہیے، وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جو مقاصد تھے، ان کے جو ارادے تھے، جن کے لیے وہ دنیا میں جیا کرتے تھے، وہ جو تمنائیں تھیں جن کی تحقیق کے لیے، ان کے جو خواب تھے جن کو پورا کرنے کے لیے وہ دنیا میں جیا کرتے تھے، وہ خواب، اور آج ایک ہم مسلمان ہیں جن کے خواب دونوں بالکل الگ الگ ہو گئے۔ یعنی ہم کورے میرے دنیا پرست ہو گئے ہیں، اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت پرست تھے۔ اور میرے بھائی بزرگ اور دوستو، یہ
دنیا پرستی ہے جو آج ہم لوگوں کے اوپر ذلت، رسوائی اور کفار کے مسلط ہونے کا سبب ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب ہونے کا سبب ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے ہم لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑنے کا جو نقشہ کھینچا، وہ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں آج کے نقشے سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر امتیں ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسا کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او نحن فی قلۃ یومئذ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان ایام میں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس میں اسلحے جات نہیں ہوں گے؟ ہمارے پاس میں قوت پاور طاقت نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ ان ایام میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو۔ آج آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی کتنی کنٹریاں، کتنے ملک مسلمانوں کے ہیں، اور ماشاءاللہ کتنے سارے قدرتی قوت کے ذرائع مسلمانوں کے پاس میں ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت اس وقت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی جس کی کوئی وقت کوئی قیمت نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی قوت نہیں ہوتی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَهَابَةَ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ الْوَهْنَ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال لے گا، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک کے اندر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک زمانہ تھا جب کہ ہم اپنی اسلامی تشخص کے ساتھ میں یہاں پر عزت کے ساتھ میں، فخر کے ساتھ میں سر اٹھا کے جیا کرتے تھے، اور لوگ ہمارے مسلمان ہونے کا، ہماری مسلمانیت کا احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن آج میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ عزت، وہ احترام، وہ غلبہ، وہ تسلط جو ہمیں لوگوں کے دلوں پر تھا، جو لوگ ہمیں احترام دیا کرتے تھے، آج وہ ہیبت ہماری لوگوں کے بیچ میں نہیں رہ گئی۔ بلا شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ حاصل ہوئی، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کی نفرت تمہارے اندر داخل ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ وہ مسلمان جو ماضی میں اپنی زندگی سے زیادہ اپنی موت سے محبت کیا کرتے تھے، اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت سے محبت کیا کرتے تھے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر بار سے زیادہ اللہ سے محبت کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور ان پہ آنے والی ذرا سی آج پر بفر جایا کرتے تھے، آج وہ مسلمان کہاں چلے گئے؟ آج ان کی نگاہوں میں کس کی وقت ہے، کس کی قدر ہے، کس کی قیمت ہے؟ ان کے ماں باپ کو کوئی گالی دے دے تو ان کو بڑا برا لگ جاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے دے تو ان کی جبین پہ، ان کی پیشانی پہ کوئی شکل نہیں آتی۔ آپ فرق سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم لوگوں کا مطمئن نظر کیا ہو گیا کہ ہماری نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور ہمارے مقدسات کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ ہماری نظر میں وقت ہے، قدر ہے، قیمت ہے تو ہمارے مال کی، ہمارے جاہ کی، ہماری عزت کی، ہماری آبرو کی، ہمارے بیوی کی، ہمارے بچوں کی، ہماری پراپرٹی کی، ہماری دنیا کی، ہماری جان کی۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ اے مومنو، جس دن تمہیں تمہارا مال، تمہارا گھر، تمہاری ازواج، تمہاری اولاد اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائے، اس دن سمجھ لینا کہ اللہ رب العالمین کا تم پر عذاب آ کے رہے گا۔
اور آج میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں کے اوپر اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی وقت اور قدر و قیمت ہمارے دلوں سے نکال دی ہے. ہمیں اللہ رب العالمین اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں دے رہا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین یہ بھی پسند نہیں کر رہا ہے کہ ہم اس کے سامنے جا کر سجدہ کریں. ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو آج اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ انہیں 5 نمازیں وقت پہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز چھوڑ دی. ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ نماز چھوڑیں گے، بلکہ ان کا رب انہیں اپنی مسجد تک آنے کو گوارا نہیں کر رہا ہے. اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مزید دوسری جگہ فرمایا تھا. اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس دن اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالحیاۃ الدنیا وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دینکم. کہ جس دن تم بیع عینہ کرنے لگو گے، جس دن تم لوگ گائے بیل بکری بھینس ان کی دمچیاں پکڑ لو گے، ان کے پیچھے لگ جاؤ گے، جس دن تم لوگ کھیتی باڑیوں کے چکر میں پڑ جاؤ گے، اور جس دن تم لوگ اللہ کے راستے میں کوششیں کرنے کو بیکار سمجھنے لگو گے، کوئی اس کو وقت اہمیت قیمت نہیں دو گے، اس دن اللہ رب العالمین تم لوگوں کے اوپر ذلت کو، رسوائی کو، اور اللہ رب العالمین کے دشمنوں کو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. چاہے وہ اللہ کا دشمن تمہارا نفس امارہ ہو، چاہے وہ اللہ کا دشمن شیطان ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے دشمن دیگر اللہ کو نہ ماننے والے بندے ہو. اور کبھی کبھی تو اللہ کے دشمن خود ہماری اولاد، ہمارا مال اور ہماری ازواج بھی بن جاتی ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَزْوَاجُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَزْوَاجُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا. تو کبھی کبھی اللہ رب العالمین ہمارے مال کو، ہماری پراپرٹی کو، ہمارے بیویوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین ہمارا دشمن بنا کر ہمیں بھی مسلط کر دیتا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہم لوگوں کے اوپر مسلط ہوا ہے. تو یہ دنیا داری کا نتیجہ ہے. آج جو مسلمانوں کی ذلت ہے، رسوائی ہے، پستی ہے، مسلمانوں کو ہر جگہ دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، ان کا خون پوری دنیا کے اندر اور واٹر اور پانی سے زیادہ سستا ہو رہا ہے. جس کا جب جی چاہتا ہے مسلمان کو سائڈ میں کر کے نکل جاتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. آج مسلمانوں کی اس خون کی ارزانی کا سبب کیا ہے؟ یہ کہ آج ہم دنیا دار ہو، آخرت والے نہیں رہ گئے. یہ دوسرا سبب. اور میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگیوں سے بہت کم کر دیا ہے. نہ ہماری زندگیوں میں نماز کو اولیت ہے، نہ ہماری زندگیوں میں روزے کو اولیت ہے، نہ ہماری زندگی میں حج اور عمرے کو اولیت ہے، نہ ہماری زندگی میں بھلائی اور خیر کے کاموں میں، چاہے فقراء اور مساکین کی مدد کرنا ہو، چاہے زکوٰۃ نکالنا ہو، چاہے اور بھی چیریٹی کے دوسرے کام ہو، ان کاموں کی ہماری زندگی میں کوئی اولیت نہیں ہے. تو بھلے کاموں سے، ایمان سے، عمل صالح سے دور ہو جانا بھی ہم لوگوں کے اوپر ذلت و رسوائی کے مسلط ہونے کا، ہم لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی آزمائشوں کے آنے کا ایک بڑا سبب ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم کو غلبہ چاہیے، اگر تم کو تسلط چاہیے، اگر تم کو دنیا میں حکمرانی چاہیے، ایمان والے بن جاؤ. اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تم کو ذلیل رکھنا چاہتا ہے، تم کو رسوا رکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اللہ کو تم سے کوئی دشمنی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے یہاں ہر چیز کے لیے ایک شرط ہے. کفار کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کا کیا معاملہ ہے؟ آپ اپنے آپ کو ان سے کمپیئر مت کیجیے. کفار آپ دیکھ رہے ہیں بے شمار اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے طرف میں، بڑے آرام میں، بڑے عیش میں. جتنی زیادہ اللہ کی نافرمانیوں میں وہ ڈوبتے ہیں، اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی دولتیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ان پر نشاور ہوتی ہیں.
آپ یہ دیکھ کر کے آپ ان لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر مت کیجئے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بھی نوازے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ میں مختلف ہے. آپ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں. آپ اگر اللہ رب العالمین کی شروط پر پورے نہیں اتریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ میں عہد و پیمان کے مطابق سلوک کرے گا. کیونکہ آپ نے اللہ سے عہد و پیمان لیا ہے, ان لوگوں نے اللہ سے عہد و پیمان نہیں لیا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی ان کان خیرا فخیر وان کان شرا فشر. آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ میں جیسا ہوگا اللہ کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ میں ویسا ہی ہوگا. آپ اگر اللہ رب العالمین کو نظر انداز کریں گے تو کیا آپ کو اللہ رب العالمین عزت دے گا؟ اللہ رب العالمین آپ کو آبرو دے گا؟ اللہ رب العالمین آپ کو بھاؤ دے گا؟ اللہ رب العالمین آپ کو مان دے گا, جان دے گا, عزت دے گا, آبرو دے گا؟ نہیں. آپ کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کا تعامل مختلف ہے. آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے لیے کیا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس میں اللہ کے لیے کیا ہے. تو ہم نے دنیا کے اندر عمل صالح کو, ایمان کو وقت نہیں دی, قدر نہیں دی, قیمت نہیں دی. اس ایمان کو, ان عمل صالحہ کو جن کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بادیہ نشینوں سے اٹھا کر قیصر و کسریٰ کی گدیوں پہ بٹھایا. ہمارے سامنے مثال موجود ہے. ہم اگر ان عمل صالحہ کو قدر و قیمت نہیں دیں گے تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے. کیا ذلت ہے, کیا رسوائی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم رسوائی نہیں چاہتے, اگر ذلت نہیں چاہتے, کفار کا اپنے اوپر تسلط نہیں چاہتے تو ایمان والے بن جاؤ. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط کیا ہے آپ کے ساتھ میں؟ کیا ایمان والے بن جائیں, عمل صالح والے بن جائیں. آپ جو چیز دنیا میں غلبہ چاہتے ہیں, تسلط چاہتے ہیں, عیش و آرام کی زندگی چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین آپ کو وہ دے گا. لیکن آپ اگر اللہ رب العالمین سے اعراض کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کا انجام و نتیجہ بتا دیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. دنیا اور آخرت کی تنگیاں, پریشانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے اس کے پاس میں آ جانے کے بعد میں اعراض کیا تو میں اس کی دنیا تنگ کر دوں گا اور میں آخرت میں بھی اسے اندھا اٹھاؤں گا. آج ہم لوگوں پر جو تنگیاں ہیں اس کا سبب بہت بڑا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے روگردانی کی ہے. میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, ایسے بہت سارے اسباب ہیں جن کا حصر اور احاطہ اس چھوٹی سی مجلس میں ممکن نہیں ہے. اب آئیے میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, بہت اچٹتی ہوئی نظر اللہ کی توفیق سے, مہربانی سے ہم کچھ علاجوں کی طرف ڈالتے ہیں. اچھا دیکھ لیجئے, ایک سبب جو آج ہم لوگوں کی ذلت و رسوائی کا ہے, جو علاج بھی ہے, جس کے اپوزٹ میں علاج بھی ہے, وہ میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, آج کے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ ہم لوگوں کا تفرق ہے, انتشار ہے, ہم لوگوں کی مسلک پرستی ہے, ہم لوگوں کی تعصب پرستی ہے, چاہے وہ شخصیات کو لے کر ہو, چاہے وہ مکانات و شخصیات کو لے کر کے ہو, چاہے وہ زمانوں کو لے کر ہو, چاہے وہ مکانوں کو لے کر ہو. ہمارے یہاں یہ جو تعصب ہے, چاہے مسلکی تعصب ہو, چاہے رنگی, چاہے نسلی, چاہے قومی, یہ تعصب کی وجہ سے اختلافات ہمارے بیچ میں ہیں اور ان اختلافات کی وجہ سے ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے. ہم ذلیل ہیں, ہم خوار ہیں. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تنازع مت کرنا, آپس میں جھگڑنا مت, اختلاف مت کرنا. عملی اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیچ میں بھی موجود تھا.
عقدی اختلاف موجود رہے گا، پہلے سے موجود تھا، بعد میں بھی موجود رہے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات کہی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات کہی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات کہی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات کہی، فقہی مسئلے میں کوئی بات کہی، شرعی مسئلے میں کوئی بات کہی۔ تو میرے بھائیوں یہ عملی مسئلہ ہے، عملی مسئلے میں اختلاف ممکن ہے، لیکن عقدی مسئلے میں اختلاف مت کیجیے۔ عملی مسئلے میں اختلاف ہو، آپ اپنے اختلاف کے باوجود مل بیٹھیے۔ اس افتراق کو، جو عملی افتراق ہے، رائے کا اختلاف ہے، اس کو آپ امت کے انتشار کا اور امت کے تخلف کا سبب مت بننے دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مل کر کے مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے روئے زمین پہ غلبے اور تسلط کے دو اصول آپ کو دیے ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس میں ایک ضابطہ ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، ایک آپ کے پاس میں تشریع ہونا چاہیے جو آپ کو جینے کا، آپ کو سلوک کا، تعامل کا طریقہ سکھائے، اور وہ ہے کتاب و سنت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پہلا اصول دنیا کے اندر غلبے اور تسلط کا۔ دوسرا اصول وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو۔ آج مسلمانوں کے پاس میں ایک اصول موجود ہے لیکن تفرقہ ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو؟ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذلت و رسوائی دور ہو جائے تو آپ اپنے اختلافات کو ختم کیجیے۔ اور اختلافات ختم کیسے ہوں گے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے وہ بھی ذکر کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بھی اختلاف ہو تمہارا، اس اختلاف کو کتاب اللہ کی طرف، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اجماع کی طرف، قیاس کی طرف، جو شرعی دلائل ہیں، حجہ ادلہ اربعہ ہیں، ان کی طرف آپ لوٹا لیجئے، آپ کا اختلاف مٹ جائے گا۔ تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ایک علاج اور ایک حل یہ ہے کہ ہم اپنے بیچ سے افتراق، انتشار اور آپسی تنازعات کو ختم کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ خود ہمارے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر جماعتیں، ایک ہی جماعت میں دو جماعتیں بن جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بڑی وعید سنائی ہے جو مسلمانوں میں تفریق کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر نماز میں جگہ خالی ہو، صف کے درمیان اگر جگہ خالی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وصل الصف وصلہ اللہ، کہ ایک مسلمانوں کی صف کو جو نماز میں لگی ہوئی ہے، اگر اس صف کو کوئی شخص جوڑتا ہے، اس خالی جگہ کو پر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جوڑے، اللہ اس کے معاملات کو درست کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کی نماز کی ایک صف کو جوڑنے کا یہ فضل ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو اس کے برعکس میں اگر آپ قیاس عکس میں لے کے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یا آپ اس کا مفہوم مخالف نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی صف کو توڑنے کا سبب یہ ہوگا کہ اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ رحم کو آپ دیکھ لیجئے، قیامت کے دن ایک رحمی رشتہ دار ماں کی طرف سے بھی ہوتے، باقی باپ کی طرف سے بھی ہوتے۔ تو جو میرے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، یعنی میرے چچا ہیں اور میری پھوپھی ہیں، یہ میرے رحمی رشتہ دار ہیں۔ ماں کی طرف سے میری خالہ ہے، میرے ماموں ہیں، یہ میرے رحمی رشتہ دار ہیں۔ تو جو رحمی رشتہ داروں کو توڑے گا تو رحم قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے کہے گا یا قطعنی ھذا الرجل اقطعہ، اے اللہ رب العالمین، او کما قال علیہ السلام، اے اللہ رب العالمین اس شخص نے مجھے کاٹ دیا، اللہ تو اس کو کاٹ دے۔ تو میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے رشتوں کو اگر کوئی کاٹتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کاٹ دیتا ہے، تو مسلمانوں کی صف کو اگر کوئی کاٹے گا تو شخص کو اللہ رب العالمین کیا چھوڑ دے گا؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اپنے اندر اتحاد لائیے، اتفاق لائیے، چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو درگزر کیا جا سکتا ہے
آپ ان کو درگزر کیجیے، ان کی بنیاد پہ آپ امت کا نقصان مت کیجیے۔ ایک علاج یہ ہے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، دوسرا علاج یہ ہے کہ ہم جیسے ہم نے جو بیماریاں ذکر کی، آپ اس کے اپوز میں علاج رکھ لیں۔ جیسے عمل صالح آج ہمارے درمیان نہیں، آپ اپنے اندر عمل صالح کو لے کے آئیے، ہے نا۔ جب آپ عمل صالح کو لے کر کے آئیں گے تو آپ کی جو ذلت ہے، رسوائی ہے، اللہ رب العالمین اس کو عزت سے بدل دے گا۔ آپ اپنے اندر اختلاف و انتشار کو ختم کیجیے، اتحاد لے کے آئیے، اللہ رب العالمین آپ کو غلبہ اور تسلط عطا فرمائے گا۔ ایسے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، ایک حل یہ بھی ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو ہمارے لیے جو آزمائشیں آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، جو ذلت و رسوائی آج ہم لوگوں پر مسلط ہے، اس کو دور کرنے کا ایک حل اور طریقہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہ بھی دیا ہے کہ اللہ نے ہم سے کہا کہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق تم لوگ اپنے آپ کو پریپیئر کرو، آنے والے حالات کے لیے تیار کرو اپنے آپ کو، ہے نا۔ چاہے یہ اعداد اور یہ تیاری روحانی تیاری ہو، چاہے یہ نفسانی تیاری ہو، چاہے یہ عقدی تیاری ہو، چاہے یہ علمی تیاری ہو، چاہے یہ سیاسی تیاری ہو، چاہے یہ عسکری تیاری ہو، چاہے یہ بدنی تیاری ہو، ہر قسم کی تیاری، چاہے یہ معاشی تیاری ہو، ہر قسم کی تیاری اپنے آپ کو رکھنی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس اعداد کے طور پہ اپنے آپ کو خود کفیل کریں۔ ہر میدان کے اندر ان کے پاس میں، جیسے اعلیٰ سبیل مثال، آپ کے پاس میں اپنا شادی خانہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس میں اپنی ہارڈ ویئر کی دکانیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس میں اپنے اطباء ہونا چاہیے، ڈاکٹرز ہونا چاہیے، آپ کے پاس میں اپنے ٹیچرز اور معلمین ہونا چاہیے، آپ کے پاس میں اپنے سائنسداں ہونا چاہیے۔ ایسے آپ ہر شعبے کے اندر آپ مسلمانوں کی ایک جماعت تیار کر لیجیے۔ اس کو کہتے ہیں اعداد۔ آپ اپنے آپ کو خود کفیل کیجیے۔ مسلمانوں کے اندر آج ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے، جس قسم کے حالات میں رہتا ہے، وہ ان حالات سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنی اجتماعی شکل کو ترقی دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو آپ لوگ یہ کوشش کیجیے کہ اپنے ایریے کو خود کفیل بنائیں۔ جب غیر مسلموں کو ان لوگوں کے بیچ میں یہ دعوت بہت تیزی کے ساتھ میں پروان چل رہی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو معاشی بائیکاٹ کیا جائے، خرید و فروخت نہ کی جائے، تجارت کاروبار نہ کیا جائے، اپنے لوگوں کو چیزیں خریدی جائے، اپنے لوگوں سے بیچی جائیں۔ تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو کفیل کرنے کے لیے کر، خود کفیل کرنے کے لیے کر۔ آپ اپنے آپ کو خود کفیل کیجیے ہر میدان میں۔ اب یہاں میں میادین ذکر نہیں کروں، میں نے میادین آپ کے سامنے ذکر کر دیا، سارے کے سارے میادین میں آپ اپنے آپ کو پریپیئر کیجیے، تیار کیجیے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، یہ جو آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ آپ فطروں کی اللہ رب العالمین سے تمنا مت کیجیے، ہے نا۔ بس ایک بنیادی بات بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، شاید وقت کافی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے ساتھ میں خیر فرمائے، اللہ برکت دے آپ لوگوں کو۔ آپ آزمائشوں کی تمنا مت کیجیے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو موقع دے گا تو ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اذا لقيتم فاصبروا۔ دشمن سے ملنے کی تمنا مت کرو کہ ہمارے کو موقع ملے گا تو ایسا کر دیں گے، لیکن جب اللہ رب العالمین تم کو آزمائے تو پھر وہاں پر آپ ثابت قدمی دکھاؤ، پہلے سے بڑبولا پن مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو منع کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ فإنه لا يعطى أحد خيرا من العافية فإنه لا يعطى أحد عطاء خيرا من العافية۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے امن کا، عافیت کا، چاہے وہ عافیت بدن کی ہو، چاہے وہ عافیت دنیا کی ہو، چاہے وہ عافیت آخرت کی ہو یا برزخ کی ہو یا اہل و عیال کی ہو، ہر قسم کی، آنکھ کی، کان کی، ناک کی، بدن کے سارے اعضاء کی، مال کی، اولاد کی، ازواج کی، ساری چیزوں کی عافیت اب اللہ رب العالمین سے مانگی۔ فتنوں کا اللہ رب العالمین سے سوال مت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوشک یا سیکون او سیأتی علی الناس زمان
يكون القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي والساعي فيها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَعُودَ مَلْجَأً فَلْيَفْعَلْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں بہت زیادہ فتن ہوں گے, بہت زیادہ آزمائشیں ہوگی. تو ان فتن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان فتن سے دور رہیے, ان فتنوں کے اندر مت جائیے, ان فتن کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیے, اور یہ مت کہیے میں بہت بڑا ایمان والا ہوں. دجال بھی آئے گا تو بہت سارے لوگ ایسا بولیں گے ارے میں جاتا ہوں اپنا ایمان آزماتا ہوں, وہاں جا کر کے کافر ہو جائیں گے. آپ فتنوں کو معمولی مت سمجھیے, یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اپنے آپ کو میرے بھائیوں زیادہ مضبوط مت سمجھیے اور فتنوں سے دور بھاگیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے کہتے ہیں, یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھائی, اللہم انا نسألک العافیۃ من الفتن ما ظہر منها وما بطن, اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. کہ اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں, چاہے وہ فتنے ظاہری ہو چاہے وہ فتنے باطنی ہو. اور میرے بھائی بزرگ اور دوستوں, ان فتنوں کے اندر آپ دوسروں کا اعلی کار مت بنیے. جب بھی کوئی بھی دنگا ہو, کوئی بھی فساد ہو, کسی بھی قسم کی آزمائشیں مسلمانوں کے اوپر آئیں, آپ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں جہالت میں دوسروں کے اعلی کار بن جائے. اور وہ اعلی کار بننا کیسا ہوتا ہے, کوئی بھی خبر آپ کے پاس میں واٹس ایپ میں آئی, کوئی بھی خبر ٹیلی گرام پہ آپ کے پاس میں پہنچی, یا کوئی بھی خبر آپ کے پاس میں یوٹیوب وغیرہ پہ پہنچی, آپ نے فوری طور پر اس کو شیئر کر دیا. ایسا مت کیجیے. جو بھی معاملات آپ کے پاس میں آئے پہلے تریث اختیار کیجیے, ان معاملات کو اپنے بڑوں کے پاس میں لے کے جائیے, چاہے وہ سیاسی بڑے ہوں چاہے وہ دینی بڑے ہوں. اگر مسئلہ دینی ہو تو علماء کرام کے پاس میں جائیے, اگر مسئلہ سیاسی ہو تو جو سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس میں جائیے, اہل حل و عقد کے پاس میں. لیکن فتنوں کے حالات میں آپ ایسے مت بنیے کہ کوئی بھی خبر آ رہی آپ نے اس کو شیئر کر دیا, اور آپ نے دیکھا نہیں کہ خبر سچی ہے کہ خبر جھوٹی ہے, اس کی آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کا وصف بتاتے ہوئے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. اللہ رب العالمین نے منافقین کا وصف بتاتے ہوئے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے مت بن جاؤ منافقین کی طرح, جاہلوں کی طرح, پاگلوں کی طرح, سفیہوں اور بیوقوفوں کی طرح, کہ فتنوں کے ایام میں کوئی بھی خبر آپ کے پاس میں آئے اور آپ اہل شان کے پاس, اہل علم کے پاس یا اہل اثر و رسوخ کے پاس ان خبروں کو پہچانے سے پہلے اس کو شیئر کر دیں. ایسا نہ کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس میں جو خبر آئی ہے آپ نے فطروں کے ایام میں بغیر تحقیق کے اگر اسے شیئر کر دیا تو آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ممکن ہے اگر وہ کوئی دینی فتویٰ ہو تو کسی کا دین برباد ہو جائے, اگر وہ کوئی طبی نسخہ ہو تو کسی کی جان چلی جائے, ممکن ہے اگر وہ کوئی سیاسی گمبھیر مسئلہ ہو تو ایریے کے حالات خراب ہو جائیں. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں فتنوں کے ایام میں تریث اختیار کیجیے. فتنوں کے ایام میں عجلت کرنے والے اور جلد باز پھوہڑ قسم کے لوگ مت بنیے. تریث اختیار کیجیے کیونکہ فتنوں میں حق گڑبڑ ہوتا ہے, واضح نہیں ہوتا, اہل علم ہی اس کو پہچانتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں ہمیں آزمائشوں میں, فتنوں میں کتاب و سنت کی طرف لوٹنا چاہیے, اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس سے ہماری ذلت دور ہوگی, اس سے ہماری رسوائی دور ہوگی, اس سے اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے پاس میں آئے گی. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں اللہ کی توفیق سے, اس کی مہربانی سے یہ کچھ باتیں تھی ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ممکن ہے ان میں سے کچھ باتیں آپ لوگوں کو مفید لگی ہوں, تو اللہ کی توفیق ہے, اللہ کی مہربانی ہے. اور کوئی بھی اگر غلطی ہوئی ہوگی, کوئی بھی اگر خطا ہوئی ہوگی تو میری طرف سے, شیطان کی طرف سے میں اس سے توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں حیاً و میتاً, اور اللہ رب العالمین سے اس سے معافی مانگتا ہوں. اور آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسے درگزر کیجیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جو حال میں سے ہمیں
سفہا میں سے، بیوقوفوں میں سے، الجلول لوگوں میں سے اللہ رب العالمین ہمیں نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل علم میں سے بنائے، فقہاء میں سے بنائے، علماء میں سے بنائے۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کی شریعت کے جانکار لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین فتنوں سے، آزمائشوں سے، دقتوں سے، پریشانیوں سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اور جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ان من عباد اللہ عز وجل یحییہم اللہ فی عافیہ ویمیتہم فی عافیہ ویبعثہم فی عافیہ ویدخلہم الجنت فی عافیہ، کہ اللہ رب العالمین کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو زندہ بھی رکھتا ہے تو امن و عافیت میں رکھتا ہے، موت بھی دیتا ہے تو امن و عافیت کی موت دیتا ہے، اور اللہ جب قیامت کے دن اٹھائے گا تو بھی امن و عافیت میں اٹھائے گا، اور جنت میں بھی امن و عافیت کے ساتھ میں داخل فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہی لوگوں میں سے ہمیں بنا دے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے، آزمائشوں سے، دقتوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صبر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور اللہ رب العالمین اپنی رضامندی ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اعزاء کو، اقربا کو، اور ہمارے سارے مومن بھائیوں کو عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری اور ہمارے مومن بھائیوں کی، سارے مومن بھائیوں اور ساری مومنہ بہنوں کی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔